کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کی رسی کو تم نے مضبوطی سے تھامے رکھنا ہے، آپس میں اختلاف و انتشار نہیں پھیلانا۔ مسلمانوں کا اتحاد آج پارا پارا ہو چکا ہے، مسلمانوں کو گروہوں میں تقسیم کر دیا ہے، مسلکوں میں تقسیم کر دیا ہے، مختلف فرقوں میں تقسیم کر دیا گیا ہے۔ مسلمان آج یہود و نصارہ کی سازشوں کا شکار ہو چکے ہیں۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، رب کہتا ہے ان الذین فرقوا دینہم، جو لوگ دین میں فرقے بنا لیتے ہیں، وکانوا شیعا لست منہم فی شیء، وہ خالی ایک گروہ ہوتے ہیں، ان کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ عین موجودہ دور کے مطابق یہ حدیث ہے، یہ نبی نے فرمایا ہے۔ نبی نے فرمایا ان قریب ایسا زمانہ آنے والا ہے کہ اطراف و اکناف کی قومیں، دنیا کی قومیں، دنیا کے ممالک، وہ تم مسلمانوں پر، مومنوں پر اس طرح ٹوٹ پڑیں گے جس طرح لوگ دسترخوان پر کھانا لگا ہوا اس پر ٹوٹ پڑتے ہیں۔ آج مسلمانوں کی تعداد کم نہیں ہے، دنیا کے 500 ارب پتیوں کی لسٹ میں سب سے زیادہ مسلمان ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ رب العالمین کے لیے ہے، اور درود و سلام ہو امام الاولین والآخرین، خاتم النبیین، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر، ریت کے ذرات سے زیادہ، سمندر کے قطروں سے زیادہ، اور رب العالمین کی تمام مخلوقات سے زیادہ، صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ مختصر حمد و صلوات کے بعد آج کے اس پروگرام میں اتحاد بین المسلمین کے حوالے سے کچھ گفتگو ہوگی۔ ابتدا میں سورۃ آل عمران کی ایک آیت مبارکہ مکمل اور دوسری آیت مبارکہ کا مختصر حصہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا گیا ہے۔ اس میں اللہ رب العالمین کا ارشاد اور فرمان ہے، یا ایھا الذین آمنوا۔ اللہ رب العالمین کلام پاک میں جب تمام انسانوں سے گفتگو کرتے ہیں تو صیغہ خطاب یا ایھا الناس کے ذریعے ہوتا ہے۔ اس میں تمام لوگ ہوتے ہیں، اپنے بھی، بیگانے بھی، مسلم بھی، غیر مسلم بھی، عرب و عجم، کالے اور گورے، سب سے خطاب ہوتا ہے۔ کبھی اللہ رب العالمین صرف مشرکوں کے ایک گروہ کافروں سے خطاب فرماتے ہیں تو رب فرماتا ہے یا ایھا الکافرون۔ یہاں پر سب سے گفتگو نہیں ہوتی، صرف کافروں سے گفتگو ہوتی ہے۔ کہیں پر اللہ رب العالمین مشرکوں کے دو گروہ یہود و نصارہ سے گفتگو کرتے ہیں تو رب فرماتا ہے یا اہل الکتاب۔ لیکن جب اللہ اپنے محبوب بندوں سے گفتگو کرتا ہے، جنہیں رب پسند فرماتا ہے، ایمان والوں سے، مسلمانوں سے، تو اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے مومنو۔ اب اس صیغے میں
خطاب خالصتاً مسلمانوں اور مومنوں سے ہے تو مسلمان اور مومن متوجہ ہو جائیں گے کہ رب ہم سے کیا بات کہہ رہا ہے۔ رب فرماتا ہے اتقوا اللہ، میں تم سے جو بات کہہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ اللہ کا خوف اپنے دل میں رکھنا، اور حق تقاتی، وہ خوف وہ ڈر ایسا ہونا چاہیے جس طرح اللہ سے ڈرنے کا حق ہے۔ فرمایا وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، تمہیں موت بھی آئے تو رب کی فرما برداری میں آنی چاہیے۔ اب رب فرماتا ہے کہ فرما برداری کیا کرنی ہے، کون سی اہم بات ہے جس میں اللہ نے مومنوں کو، مسلمانوں کو خاص طور سے مخاطب کیا، تو اللہ فرماتا ہے وہ فرما برداری والی بات یہ ہے کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کی رسی کو تم نے مضبوطی سے تھامے رکھنا ہے، آپس میں اختلاف و انتشار نہیں پھیلانا۔ اتحاد بین المسلمین، مسلمانوں کا اتحاد آج پارا پارا ہو چکا ہے۔ مسلمانوں کو گروہوں میں تقسیم کر دیا ہے، مسلکوں میں تقسیم کر دیا ہے، مختلف فرقوں میں تقسیم کر دیا گیا ہے، اور مسلمان آج یہود و نصارہ کی سازشوں کا شکار ہو چکے ہیں۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، رب کہتا ہے ان الذین فرقوا دینہم، جو لوگ دین میں فرقے بنا لیتے ہیں، وکانوا شیعا لست منہم فی شیء، وہ خالی ایک گروہ ہوتے ہیں، ان کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ آج آپ دیکھ لیں معاشرے میں ہر شخص اتحاد بین المسلمین کی بات کر کے ایک نیا فرقہ بنا کر مسلمانوں کو مزید ڈیوائیڈ کر دیتا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد اور فرمان ہے، آپ نے فرمایا ان اللہ یرضی لکم ثلاثا، اللہ تم مسلمانوں سے 3 باتوں کی وجہ سے راضی ہو جاتا ہے۔ تم میں اگر وہ 3 خامیاں ہوں، رب تم سے راضی ہو جائے گا۔ اس میں سے ایک بات جو اہم آج کے موضوع کی مناسبت سے ہے، فرمایا ان تعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا، جب تم رب کی مضبوطی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو گے، اتحاد اور اتفاق کے ساتھ رہو گے، تو تم سے رب راضی ہو جائے گا، اور صرف راضی نہیں ہوگا بلکہ تم رب کے محبوب بندے بن جاؤ گے۔ رب کے محبوب بندے، ایک ہے کسی شخص کا، کسی انسان کا، کسی سے محبت کرنا، یا آپ یوں سمجھیں کہ میرا اور آپ کا اللہ سے محبت کرنا کچھ اور ہے، لیکن جب وہ اللہ ہم سے محبت کرنے لگے تو اس کی کیا کیفیت ہوگی، اس کا اندازہ کریں۔ رب کہتا ہے میں تم سے محبت کروں گا، اور اللہ کن سے محبت کرتا ہے؟ رب نے قرآن کریم کی سورہ صف میں اللہ نے وضاحت کے ساتھ فرمایا ان اللہ یحب الذین، اللہ ان لوگوں کو پسند کرتا ہے یقاتلون فی سبیلہ صفا، جو اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہیں، صف بستہ کھڑے ہو جاتے ہیں، اور ان کا انداز یہ ہوتا ہے، ان کی محبت، ان کے اندر اثار ہمدردی کا جذبہ یہ ہوتا ہے، وہ ایسے متفق ہو جاتے ہیں کأنہم بنیان مرصوص، جیسے وہ سیسا پلائی ہوئی دیوار بن کے کھڑے ہوئے ہیں۔ آپ کبھی دیوار پر غور کریں، دیوار بہت ساری چیزوں کا مرکب ہوتی ہے، اس دیوار میں بلاک بھی ہوتے ہیں، اس میں گارا، سیمنٹ، بجری بھی ہوتی ہے، اس میں پانی بھی ہوتا ہے، یہ انسان بھی مختلف قسم کے ہوتے ہیں، لیکن اپنی صلاحیتوں کو جب وہ اجتماعیت کے لیے وقف کر دیتے ہیں تو وہ سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح ہو جاتے ہیں۔
نبی علیہ السلام نے فرمایا المومن للمومن کالبنیان یشد بعضہ بعضا، یہ مومن تو دوسرے مسلمان مومن کے لیے دیوار کی مانند ہوتے ہیں، جس طرح دیوار کی اینٹیں ایک دوسرے کو سہارا دیتی ہیں، ایک دوسرے کا سہارا بن کے بالکل سیدھی دیوار کھڑی ہو جاتی ہے۔ فرمایا یہ مومن بھی آپس میں اس طرح محبت اور اتفاق سے رہتے ہیں جیسے یہ ایک دیوار کی مانند ہے۔ صحابہ اکرام کی زندگیوں پر آپ نے غور نہیں کیا؟ زمانہ جاہلیت میں ان کی یہ حالت تھی جسے مولانا حالی نے یوں بیان کیا، وہ تھے قتل و غارت گری میں چالاک ایسے، درندے ہوں چنگل میں بے باک جیسے، کہیں پانی پینے پلانے پہ جھگڑا، کہیں گھوڑے آگے بڑھانے پہ جھگڑا، یوں ہی ہوتی رہتی تھی تکرار ان میں، یوں ہی چلتی رہتی تھی تلوار ان میں۔ اختلاف تھا، بغض و عداوت تھا۔ آج وہی طریقہ مسلمانوں نے اپنا لیا ہے، فروعی مسائل پر اختلاف کر کے فرقوں میں بڑھتے ہی جا رہے ہیں، اور یہ سلسلہ تھم نہیں رہا، مزید پھیل رہا ہے۔ میرے دوستو اس وقت سے ڈرے۔ نبی علیہ السلام نے سیدنا ثوبان رضی اللہ تعالیٰ نے ایک حدیث بیان کرتے ہیں، اور اس حدیث کو آپ نے موجودہ دور کے مطابق سمجھنا ہے، عین موجودہ دور کے مطابق یہ حدیث ہے۔ فرمائے یوشک الامم، ان قریب ایسا زمانہ آنے والا ہے، یوشک الامم تداعی علیکم کما تداعی الاکلۃ الی قصعتها، ان قریب ایسا زمانہ آنے والا ہے کہ اطراف و اکناف کی قومیں، دنیا کی قومیں، دنیا کے ممالک، وہ تم مسلمانوں پر، مومنوں پر اس طرح ٹوٹ پڑیں گے جس طرح لوگ دسترخوان پر کھانا لگا ہوا اس پر ٹوٹ پڑتے ہیں۔ آپ نے کبھی دیکھا ہو شادی بیاہ کے موقع پر بوفا لگا ہو اور جیسے ہی ویٹر اس پر سے ڈھکنا ہٹاتے ہیں لوگ ٹوٹ پڑتے ہیں۔ فرمایا ایسا زمانہ آ جائے گا لوگ تم پر ٹوٹ پڑیں گے جس طرح کھانے پر ٹوٹ پڑتے ہیں۔ صحابہ کو حیرت ہوئی کہ اللہ کے پیغمبر، ہم مسلمانوں پر یہود و نصارہ، مشرکین، مجوسی یہ اس طرح ٹوٹ پڑیں گے بے دردی کے ساتھ؟ آپ سے انہوں نے ایک بڑا معصومانہ سوال کیا۔ فرمایا اللہ کے پیغمبر یہ بتائیے، وَنَحْنُ وَمِن قَلِيلٌ يَوْمَئِذٍ نَحْنُ، اے اللہ کے پیغمبر کیا اس دن ہم کم ہوں گے؟ اور قربان جائے پیغمبر علیہ السلام کی اس حدیث کے الفاظ پر، آپ نے فرمایا تھا اُوتِیتُ خَمْسًا لَمْ يُعْتَهُنَّ أَحَدٌ قَبْلِي، مجھے کچھ چیزیں، کچھ باتیں ایسی عطا کی گئی ہیں کہ اللہ نے کسی قوم کو، کسی نبی کو عطا نہیں کی۔ اس میں سے ایک چیز تھی اُوتِیتُ جَوَامِعُ الکلم، مجھے جوامع الکلم عطا کیے گئے ہیں۔ میں بات مختصر کرتا ہوں لیکن مفہوم بڑا وسیع ہوتا ہے۔ صحابی کے الفاظ دیکھیں، یہ نہیں پوچھا کہ ہم تعداد کے اعتبار سے کم ہوں گے، مالی لحاظ سے کم ہوں گے، تعلقات کے اعتبار سے کم ہوں گے، ہمارے پاس وسائل و اسباب کم ہوں گے، بلکہ فرمایا کیا ہم کم ہوں گے؟ اس میں سب چیزیں آ گئی، مال و دولت بھی آ گیا، وسائل بھی آ گئے، تعلقات بھی آ گئے، حکومتیں اور سلطنتیں بھی آ گئیں۔ فرمایا بل انتم قلیل، اے میرے صحابی کیا سوال کرتے ہو؟ وہ ایسے روز ہوں گے، ایسے دن ہوں گے، تم کثیر ہوگے۔ اب کثیر کے اندر سب چیزیں آ گئی، تعداد میں بھی، مال و دولت میں بھی، حکومت اور سلطنت میں بھی، تعلقات میں بھی، ٹیکنالوجی میں بھی،
ہر چیز میں زیادہ ہوگے۔ آج مسلمانوں کی تعداد کم نہیں ہے، دنیا کی آبادی 8.25 ارب کے لگ بھگ ہو رہی ہے، 8.25 ارب کے، اس میں دوسرے نمبر پر سب سے بڑی تعداد مسلمانوں کی ہے، اور یورپ میں جس تیزی سے یہ اسلام پھیل رہا ہے، ایک رپورٹ کے مطابق 2030 میں مسلمانوں کی تعداد سب سے زیادہ ہوگی، تعداد میں بھی سب سے زیادہ، مال و دولت میں سب سے آگے، دنیا کے 500 ارب پتیوں کی لسٹ میں سب سے زیادہ مسلمان ہیں، اگرچہ ٹاپ آف دی لسٹ وہ یہود و نصارہ میں سے ہی ہے، لیکن زیادہ تعداد ارب پتی اور کھرب پتی ملینرز کی وہ مسلمان ہیں۔ ممالک اور حکومتوں کو دیکھیں، 57 سے زیادہ مسلمان ریاستیں ہیں اس دنیا پر، وسائل و اسباب مسلمانوں کے پاس تیل بھی ہے، ہر قسم کے ذخائر بھی ہیں، فرمایا بل انتم کثیرون، اے میرے صحابہ تم تعداد کے اعتبار سے بھی، تعلقات کے اعتبار سے بھی، وسائل کے اعتبار سے بھی، مملکت و حکومتوں کے اعتبار سے بھی، ہر اعتبار سے تم زیادہ ہوگے، لیکن ایک فرق ہو جائے گا، تمہاری تعداد اتنی زیادہ ہوگی لیکن تم غثاء کا غثاء السیل، تم سمندر کے جھاگ کی طرح ہوگے، سمندر کے جھاگ کی طرح ہوگے کہ وہ بلبلہ اٹھتا ہے اور ختم ہو جاتا ہے، تم اتنے فرقوں میں بٹے ہوئے ہوگے جیسے سمندر کے بلبلے ہوتے ہیں، سمندر کے جھاگ کو کوئی گن نہیں سکتا، اور میں تم اس طرح تقسیم ہو گئے ہوگے کہ تمہاری تعداد زیادہ ہونے کے باوجود تم اتنا ڈیوائیڈ ہو گئے ہوگے کہ تمہارا اتحاد ختم ہو چکا ہوگا۔ اور فرمایا دوسری چیز یہ ہوگی اس دور میں کہ آج جس طرح مسلمانوں کی دھاگ اللہ نے کافروں پر بٹھا دی ہے، یہ نبی نے فرمایا ہے، نبی نے فرمایا مجھے 5 چیزیں جو دی گئی ہے اس میں سے ایک چیز یہ بھی دی ہے کہ میں کفار سے 1 مہینے کی مسافت پر دور ہوتا ہوں، اور کفار مجھ سے 1 مہینے کی مسافت سے دور ہونے کے باوجود تھر تھر کانپ رہے ہوتے ہیں کہ کب محمد علیہ السلام اور ان کے صحابہ حملہ کر دیں گے۔ فرمایا اللہ تعالیٰ تمہارے لَيَنزِعَنَّ صُدُورَ عَدُوِّكُمْ الْمُحَابَةَ، اللہ تعالیٰ تمہارے دشمن سے تمہارا خوف، تمہارا دبدبہ اور رعب ختم کر دے گا، کیونکہ تم اتحاد میں نہیں ہوگے، جو متحد ہوتے ہیں دھاگ اور دبدبہ انہی کا ہوتا ہے، فرمایا رعب ختم ہو جائے گا، وہ تم پر ٹوٹ پڑیں گے، تم جھاگ کی طرح ہوگے، تم کثیر تعداد میں ہوگے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، صحابی رسول نے یہ سوال کیا تھا، نبی نے وضاحت کر دی اور یہ بتا دیا، اور پھر فرمایا تم مسلمانوں کے اندر ایک بیماری ہوگی، وَلَيَقْذِفَنَّ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ الْوَهْنَ، اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں میں وہن کی بیماری ڈال دے گا۔ صحابی نے پوچھا ومل وہن، یہ بتائیے کہ یہ کون سی عجیب بیماری ہے؟ آپ نے فرمایا یہ بڑی خطرناک بیماری ہے، حب الدنیا، یہ وہن یہ ہے حب الدنیا، دنیا کی محبت تمہارے اندر رچ بس جائے گی، وَكِرَاهِيَةِ الْمَوْتِ، اور تم موت کو ناپسند کرنے لگو گے۔ آج آپ دیکھ لیں مسلمان موت سے ڈر رہے ہیں،
مسلمان دنیا کی لالچ کے اندر اتنا آگے نکل گئے ہیں، بڑے بڑے گانوں کے اور فلموں کے کانسرٹ ہو رہے ہیں، تاج اور شطرنج کھیلی جا رہی ہے، بڑے بڑے جوؤں کے اڈے لگ رہے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ حب الدنیا، کہ بس مال جمع ہوتا رہے، اتحاد کی کوئی فکر نہیں ہے۔ صحابہ اکرام مال و دولت کو، دنیاوی چیزوں کو فوقیت نہیں دیتے تھے، بلکہ اتحاد و اتفاق کو۔ رب کہتا ہے ان کا اتحاد، ان کی محبت ایسی ہے، وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ۔ یہ میرے صحابہ یہ خود ضرورت مند ہوتے ہیں، لیکن اس کے باوجود اتحاد کا ایسی مثال پیش کرتے ہیں کہ اپنے اوپر دوسروں کو فوقیت دیتے ہیں، دوسرے سے محبت کرتے ہیں، دوسرے کو اپنے ساتھ جوڑ کے رکھتے ہیں، اجتماعیت کے ساتھ رہتے ہیں۔ رب کہتا ہے یہ میرے صحابہ اولئک هم المفلحون، انہیں کامیاب کروں گا، یہی کامیاب ہے۔ آج اگر ہم بھی کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو یقین جانیے آپس میں اتحاد و اتفاق پیدا کرنا پڑے گا، وگرنہ ہم پیغمبر علیہ السلام کی اس حدیث کا مصداق تقریباً بن چکے ہیں کہ جھاگ کی طرح تمہارے فرقے ہوں گے، تم بالکل ختم ہو کے رہ جاؤ گے، اور تمہارے اندر وہن کی بھی بیماری آ جائے گی۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ رب العالمین ہمارے دلوں میں محبت و مودت پیدا کرے، اتحاد و اتفاق پیدا کرے۔ یہ اتحاد و اتفاق اتنا ضروری ہے، صحابہ اس بات کو اتنی ترجیح دیتے تھے کہ سیدنا ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ صرف مسلمانوں کا اتحاد قائم رکھنے کے لیے حجاج بن یوسف کے پیچھے نماز پڑھتے تھے۔ ان سے جب پوچھا جاتا کہ یہ حجاج بن یوسف ثقفی یہ تو بڑا ظالم ہے، بڑا ظالم تھا، اس کے ظلم، اس کی بربریت کا اندازہ آپ اس کے اس الفاظ سے لگائیں۔ جب اس نے مدینے میں پہلی تقریر کی تھی تو اس تقریر میں اس نے کہا تھا کہ مجھے لگتا ہے کہ سروں کی فصلیں تیار ہو گئی ہیں کٹنے کے لیے، یعنی اب وہ قتل و غارت کی طرف اشارہ کر رہا تھا۔ صحابہ پوچھتے تھے ابن عمر سے کہ آپ اتنے نیک ہیں، آپ کیوں اس کی معیت میں نماز پڑھتے ہیں؟ وہ تو فاسق و فاجر ہے، گناہ گار ہے، اس نے کئی لوگوں کو ناحق قتل کیا ہے۔ ابن عمر ان سے کہتے تھے میں اس بات سے ڈرتا ہوں کہ کہیں مسلمانوں کا اتفاق انتشار کا شکار نہ ہو جائے۔ اللہ رب العالمین ہمارے دلوں میں بھی محبت و مودت پیدا کرے، ہمیں اتحاد و اتفاق کے ساتھ رہنے کی توفیق دے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔